جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے مابعد الحیاتیات کی، تو چلیے چلتے ہیں آج اس کے دوسرے حصے کی جانب۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین کے علاوہ کوئی ایسا سیارہ یا ستارہ موجود ہے جہاں پہ زندگی کے آثار موجود ہوں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ زمین میں ایسے بھی جاندار موجود ہیں جو آکسیجن کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو چلیے چلتے ہیں اس معلومات کی طرف۔ تاہم اس وقت بھی زمین پر ایسے جاندار موجود تھے جو آکسیجن کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ قبل آکسیجن دور کے بعض بیکٹیریا، جراثیم اب تک برقرار ہیں اور آکسیجن جیسی حیات بخش موج نسیم ان کے لیے زہر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر کرۂ ارض پر ایسی مخلوقات قائم رہ سکتی ہیں جو زندگی کے لیے آکسیجن کی محتاج نہیں، تو مریخ پر کیوں قائم و زندہ نہیں رہ سکتی؟ ارضی فن حیاتیات کی روح سے مریخ پر زندگی کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ وہاں نہ تو ہوا ہے اور نہ پانی، اور سردی اس قدر شدید ہے کہ حیات پہلے ہی قدم پر ٹھٹر کر رہ جائے۔ مگر کیا یہ حقیقت تعجب انگیز نہیں کہ مریخ کی مفروضہ وقتوں اور رکاوٹوں سے کہیں زیادہ مشکل ماحول کا مقابلہ کر کے زمین پر بعض جاندار بیکٹیریا اور فنگی زندہ رہے ہیں؟ پھر یہ کیوں سمجھ لیا کہ صرف یہی ننھا منھا سا نیلے رنگ کا کرہ جاندار مخلوق مسکن اور زندگی کا گہوارہ ہے، اور باقی ساری کائنات، یہ عظیم الشان رنگ برنگ حسین پرشکوہ اور پر اسرار کائنات جو لاکھوں کہکشانی نظاموں اور کروڑوں سورجوں اور ان کے تابع اربوں سیاروں پر مشتمل ہے، فقط قبرستان کی حیثیت رکھتی ہے؟ انصاف کیجیے، یہ خیال کتنا طفلانہ اور یہ تصور کس درجہ مضحکہ خیز ہے۔ زمین پر دو عناصر ہائیڈروجن اور ہیلیم کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ کرۂ ارض کی پیدائش کے وقت نیون اور آرگن گیسیں بھی قدرتی حالت میں یہاں موجود تھیں، لیکن رفتہ رفتہ طبی اسباب کے سبب ضائع ہو گئیں۔ ہماری دھرتی ماتا پر زندگی کی جتنی شکلیں اور نمونے یا جتنی شکلوں اور نمونوں کی زندگی پائی جاتی ہے، انسان سے نباتات تک، اس کا مرکزی جوہر یا بنیادی مسالہ پروٹینز کے سالمات ہے۔ زمین کی تمام زندہ مخلوقات ایک ہی قسم کے ایٹموں سے مرکب ہے، ایک ہی قسم کی کیمیاوی تبدیلیوں کے دور سے گزرتی اور انرجی توانائی حاصل کرنے اور خرچ کرنے کے لیے یکساں ذرائع استعمال کرتی ہے۔ زمین پر زندگی کی ابتدا سمندروں سے ہوئی، اور ہمیں معلوم ہے کہ سمندر میں کون کون سی کیمیاوی عناصر پائے جاتے ہیں۔ کروڑوں اربوں برس پہلے جب سمندر سے زندگی کا آغاز ہوا تھا تو اس کے آغاز اور ظہور کی بہت سی شکلیں اور طریقے ممکن تھے۔ زندگی اپنے اظہار کے لیے کوئی سا نمونہ بھی پسند اور اختیار کر سکتی تھی، مگر ہوا یہ کہ اظہار حیات کی بے شمار ممکن شکلوں اور امکانی نمونوں میں سے صرف ایک شکل اور نمونہ بروئے کار آیا، اور وہ ہم صرف اس شکل حیات اور نمونہ زندگی سے واقف ہیں۔ ہمارا فن حیاتیات کے صرف ایک ہی فارمولے سے بحث کرتا ہے، مگر اس کے معنی یہ تو نہیں کہ ظہور حیات اور نمود زندگی کی باقی تمام قسمیں، فارمولے اور منصوبے ناقابل عمل تھے۔ مثلاً یہ ہو سکتا تھا کہ کرۂ ارض پر پردار انسان اور انسانوں کی طرح سوچنے سمجھنے والے سیاستکار اور ہاروت و ماروت زمین پر اترے اور انہوں نے دجلے اور فرات کے کنارے مذہب و تمدن کی بنیادیں رکھی۔ تو کیا ہاروت اور ماروت کسی دوسرے سیارے کی ذہین اور باشعور مخلوق سے تعلق رکھتے تھے؟ پھر یہ بھی سوچئے کہ ہماری زمین میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کی کامل ترین اور نادر ترین مخلوق صرف اسی مٹی سے جنم لے سکتی ہے، باقی پوری کائنات بانجھ ہے۔ کائنات میں ہماری زمین سے ہمیں بڑے کہیں زیادہ روشن اور کہیں زیادہ شاندار سیارے موجود ہیں۔ زمین تو سیاروں اور ستاروں کے اس صحرائے اعظم میں صرف ایک ذرے کی برابر ہے۔ پہلے ہم زمین کو کائنات تصور کرتے تھے اور اس مفروضے پر یقین رکھتے تھے کہ آسمان کے سارے ستارے اور سیارے اور چاند سورج کرۂ ارض کا والہانہ طواف کر رہے ہیں، لیکن جو ہی چشم دوربین اور چشمہ دوربین میں سے خلا کا معائنہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ انجم ہے خلا میں پابا جولاں، سورج ہے زمین سے پابا زنجیر۔ طبی کائنات میں کرۂ ارض کی مرکزیت کا تصور کبھی کا ختم ہو چکا، البتہ کائنات حیات میں زمین کے تنہا مرکز حیات ہونے کا تصور اب تک باقی ہے، یعنی یہ پوری خلائے یا غیر محدود یعنی بے حد بے انتہا اور بے عدد کائنات میں صرف زمین ہی ایک ایسا کرہ ہے جس پر زندگی پائی جاتی ہے۔ یہ عقیدہ برقرار ہے، لیکن ان قریب مابعد الحیات کا علم بھی اس بت کو توڑنے والا ہے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل معلومات۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔